ویلکم ٹو آور چینل دوستو. ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے. آنے والی ایپیسوڈ تو بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ بن چکی ہے. اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہاں پر تو شگفتہ بیگم بولتی ہے کہ اس گھر کو عدیل نے بہت صحیح بیچا ہے. یہاں پر وہ چاہتی ہے کہ ابھی وہ بھی جا کر عدیل کے ساتھ ایک بہت بڑے محل میں رہے. تو دوستو یہاں پر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو بہت ہی زیادہ سمجھاتی ہے. اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے, آپ ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے. وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ مان جاؤ, عدیل نے یہ گھر سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا. عدیل نے ہمارے لیے گھر خرید رکھا ہے. عدیل ایک بہت بڑا فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ ہمیں رباب کے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھے گا. مان جاؤ, یہ آپ نے کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے. عدیل ہمیں اپنے ساتھ لے جا کر وہیں ہمارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے. اس کے علاوہ ربا رہ بھی نہیں سکتی, ربا خود بخود ہی آ جائے گی. یہاں پر افتخار صاحب کہتا ہے کہ نہیں, تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے, اور جہاں پر ہم جا کے رہیں گے وہ ہمارا نہیں بلکہ کسی اور کا ہوگا. بلکہ وہ کسی اور کا نہیں, اس رباب کا گھر ہے. وہ ہمیں اپنے گھر سے نکال بھی سکتی ہے, پھر ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس کا گھر ہے. یہاں پر بھی وہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتی رہی اور وہاں بھی کرے گی. یہاں پر اسی لیے کچھ نہیں کر سکے کہ کیونکہ اس نے میرے علاج کے لیے ہمیں پیسے دیے تھے, اور اس سب کے سامنے میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مار بیٹھا, جس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہ کر سکا. صرف رباب کی وجہ سے میں نے یہ کیا تھا. اور اب نہ جانے اگر ہم اس کے گھر میں رہے تو وہ کیا کیا نہ جانے اور کر پڑے گی. یہ بات سن کر شگفتہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ سے یہ سب چھوڑو, آپ عدیل کی طرف ہی دیکھ لو کہ عدیل کیا چاہتا ہے. جو بھی ہوگا بعد میں دیکھا جائے گا. جہاں پر آپ دیکھیں کہ سرجینہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ مصطفیٰ اس طرح کا کام بالکل بھی نہ کرے, اس طرح اسے نظر انداز کرے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظرینہ شروع سے ہی چاہتی تھی کہ مصطفیٰ اس کے ساتھ محبت کرے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ نظرینہ سے کہتا ہے کہ صرف محبت ہی کافی نہیں ہوتی, محبت سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا, انسان کا پیٹ صرف اور صرف پیسوں سے بھرتا ہے, اور آپ کو پیسے ہی چاہیے. تو یہاں پر یہ بات اس کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے کہ مصطفیٰ تو آگے چل کر اسے بھول ہی جائے گا. یہ بات اس کو بہت ہی زیادہ پسند نہیں آئے گی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ ہر بات پر مصطفیٰ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع کر دیتی ہے, اس کے ساتھ جھگڑتی ہے, اس کے ساتھ بحث بھی کرتی ہے. ہر چھوٹی بات پر اس کے ساتھ بحث شروع کر دیتی ہے, اور مصطفیٰ بھی اب اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ دوستو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سرجینہ بہت ہی جلد مصطفیٰ کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی. یہاں پر وہ بہن کو بھی یہی بات بول رہی ہوتی ہے کہ مصطفیٰ وہ مصطفیٰ نہیں رہا, وہ اسے بالکل بھی نہیں چاہتا. یہ بات بہن اس سے کہتی ہے کہ میں تو آپ کو کہتی تھی وہ آپ سے محبت نہیں کرتا, لیکن آپ تو بہت زیادہ نخرہ کرتی کہ مصطفیٰ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے. مصطفیٰ ساری زندگی نکما نکارا رہا ہے, اگر اب اسے موقع ملا ہے پیسے کمانے کا تو آپ نے اس سے اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے. ساری زندگی آپ نے اس کو تنگ کیا ہے, اس کی تعریفیں کی ہیں کہ مصطفیٰ میرے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں گے سرجینہ کہتی ہے کہ ہر مشکل میں میں نے مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے. جس گھر میں رہی ہوں وہاں پر شاید کوئی نہ رہا ہوگا. وہ بار بار مجھ سے یہی کہتا رہا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر آتا رہتا ہوں, لیکن وہ میرے لیے نہیں آتا تھا بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے آتا تھا. یہاں پر اگلی سین میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ رباب کا باپ بھی اب بہت ہی زیادہ غصے میں ہے, اور یہاں پر وہ بالکل نہیں چاہتا کہ اب رباب عدیل کے ساتھ رہے. اور یہاں پر وہ اب صرف صاف کہہ دیتا ہے کہ رباب اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا, اب آخر تمہیں عدیل کو چھوڑنا ہی پڑے گا. اب اسے کہہ دو کہ میں اب آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, اس سے خلا لے لو. یہ بات سن کر رباب کہتی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. اب اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آخر اسے سمجھ آ ہی جائے گا. آخر وہ سمجھ ہی جائے گی کہ نتاشا جو سب کچھ جھوٹ بول رہی ہے اپنے وہ دراصل عدیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے, اور عدیل کے ساتھ زندگی گزارنے کی وہ بھی خواب دیکھتی تھی. اس سے بھی عدیل کے ساتھ بہت بڑی محبت ہے. یہاں پر عدیل کو بہت غصہ آ جاتا ہے کیونکہ کمپنی میں جو اس نے رد و بدل کیا تھا اس پر عدیل نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا, لیکن اب جو وہ اس کی زندگی کے ساتھ بہت بڑا مذاق بنا رہا تھا, یہ بات اس سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی.
یہاں پر آپ دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈیڈ سے صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ ڈیڈ آپ جیسا ہی چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں نے عدیل کو سبق سکھانا ہی ہوگا، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤں گی کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے، وہ میرے ساتھ اتنی بڑی چیٹنگ کر کیسے سکتا ہے۔ میں یہ بات اسے اچھے طریقے سے سمجھا دوں گی، اچھے طریقے سے اسے نپٹوں گی، تبھی میں جا کر ایک فیصلہ کروں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ پہلے نتاشا کے پاس جاتی ہے جو سب کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ بھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ نتاشا پر بہت ہی زیادہ غصہ کرتی ہے۔ یہاں پر وہ نتاشا کہتی ہے کہ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں سب کچھ حاصل کر لوں گی، عدیل کبھی بھی تمہارا نہیں بن پائے گا۔ یہ بات سن کر نتاشا کہتی ہے کہ عدیل تو میرا بن ہی چکا ہے، وہ بہت ہی جلد آپ کو چھوڑ دے گا اور ہم دونوں مل کر شادی کر لیں گے، اور ویسے بھی میں وہ بورنگ زندگی نہیں گزار سکتی، اب ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں چاہتی تھی۔ اب ربیہ ادھر کہتے ہیں کہ نہیں، میں اب عدیل کو روڈ پر لا کے دکھاؤں گی، اس کو اپنی اوقات یاد دلاؤں گی، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کو اسے حساب دینا پڑے گا۔ یہاں پر دوستوں اب آگے دیکھنے کو جا رہے ہیں کہ ربیہ بہت ہی زیادہ ذلیل کر کے عدیل کے ماں باپ کو گھر سے نکال دے گی، اس کے بعد عدیل کو اپنی کمپنی سے نکال دے گی اور اپنی زندگی سے بھی، جس کی وجہ سے عدیل اب روڈ پر آ جائے گا۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم آگے جا کر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بننے کو جا رہا ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ عدیل یہاں پر ذلیل ہو؟ تو دوستوں آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر ویڈیو کی معلومات آپ تک پہنچ سکے اور آپ یہ ڈرامہ بہت خوشی سے ہی دیکھ سکیں۔